ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے محمد عثمان صاحب جو آپ کے سامنے نعت پاک پیش کر رہے تھے. اس کے بعد ایک تقریر ہونی ہے. اس سے پہلے میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. بچوں سے گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں کرسیاں بہت خالی ہیں، کرسیوں پر بیٹھ جائیں برائے مہربانی. میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ممتاز سلمہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں لیکن انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. محمد ممتاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة او کما قال علیہ السلام. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حاضرین مجلس، محترم دوستو اور اسلامی بھائیو، آج آپ کے سامنے میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں نماز کی اہمیت. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور بہت ہی صاف لفظوں میں ان کے تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انہی عبادتوں میں سے سب سے اہم اور مقدم شان عبادت نماز ہے. نماز کے ذریعہ بندہ اپنے خالق حقیقی سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے رب سے سرگوشی کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. اور انہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تصویر صاف طور پر نمایاں ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرتے تھے. ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ اکثر حالاتوں میں نماز میں مشغول رہتے تھے. اسلام کی ابتدائی ایام میں ہر طرف دشمن کا خوف ہوتا لیکن پھر بھی آپ چھپ چھپا کر نماز ادا کرنے میں مشغول رہتے تھے. اور مرض الموت کا ذرا حال سن لیجئے. صحیح طور پر اعصاب کام نہیں کر رہے ہیں، خود سے چل کر مسجد میں آنے تک کی جسم میں طاقت موجود نہیں. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کانٹوں کا سہارا ہے، پیر زمین پر گھسیٹ رہے ہیں، پھر بھی نماز کا خیال ہے، پھر بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے. اتنا اہتمام کہ میدان کارزار میں ہے، سامنے دشمن خون کے پیاسے ہے، تلواریں چل رہی ہے، عرش والے کی طرف سے حکم آتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ کہ اے نبی میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. وقت ہو چکا ہے، اٹھے اور جماعت قائم کیجئے. یا اللہ، دشمن سامنے ہے، اگر نماز شروع کر دی تو نماز ختم بھی نہ ہوگی اور خود ختم ہو جائیں گے. آخر اس حالت میں کیسے جماعت قائم ہو سکتی ہے؟ اسے احکم الحاکمین کے جانب سے تدبیر بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں ڈٹی رہے اور ایک جماعت نماز قائم کرے. پھر جب یہ نماز پڑھ لیں تو ان کو محاذ پر بھیج دیں اور ان کو نماز کے لیے بھیج دیں، کیونکہ ایسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں.
علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، آ گیا عین لرائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لرائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح کے زمین بوس ہوئے قوم حجاز۔ ملت اسلامیہ کے پاسوانوں، دوسرے ارکان تو کسی نہ کسی عذر کے وجہ سے معاف ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اتنی بھی طاقت موجود نہ ہو تو اشارے سے پڑھ لے۔ جب تک کہ ہوش و حواس باقی ہے، جب تک کہ سانسیں چل رہی ہے، تب تک نماز معاف نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، دشمنوں کے طرف سے تیر آتا ہے، جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، خون کے فوارے پھٹ رہے ہیں، پھر بھی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پھر بھی نماز توڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اور آج ہمارا یہ حالت ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر کاٹے یا چیٹی فوراً نماز سے دھیان ہٹ جاتا۔ ہمیں نماز کا پاس و لحاظ معلوم نہیں، کبھی 2 وقت کا پڑھ لیتے ہیں تو کبھی 3 وقت کا غائب، اور کبھی تو پورے دن کے نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جنہیں تو صرف جمعہ ہی جمعہ مسجد کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی بعض بد نصیب نسلی مسلمانی بھی موجود ہیں جسے توفیق ہوئی تو عید کی نماز پڑھنے گئے، وہ بھی تاخیر سے، تاکہ مسلمانوں کے فہرست میں ہمارا بھی نام باقی رہ جائے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازیں، کہ پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازیں، اب پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے ان سے، عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینکوا دیا، تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا کر دھکیل دیا، تمہیں کس چیز نے جہنم میں گرا دیا؟ کہیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اقامت الصلاۃ کے پابند نہیں تھے، اذان ہوتی تھی ہم میلوں میں گھومنے چلے جاتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم بازاروں میں سامان خریدنے چلے جاتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم روموں میں بیٹھ کر موبائلیں چلایا کرتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم مسجدوں سے دور بھاگا کرتے تھے۔ جب آذان ہوتی ہے تو مؤذن کی آواز سن کر مسجد سے کون دور بھاگا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب مؤذن آذان کہتا ہے تو ان کی کلمات سن کر شیطان کے کانوں میں اتنے بھاری لگتے ہیں کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے اتنی دور نکل جانا چاہتا ہے جہاں